سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام حافظان ملت، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 114واں سبق ہے. گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا 113واں سبق دوسرے حصے سے مشرکین مکہ کی جو جماعت غار سور کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے، اگر یہ اپنی پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں پہچان لیں گے، ہم جان جائیں گے کہ نیچے غار کے اندر کوئی ہے. تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور اطمینان دیا کہ غم نہ کیجیے، اور قرآن مقدس کیا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو اس کے چلتے چلتے اس غار تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بیٹے پہلے شام کو آتے، پھر شام کو گزرنے کے بعد آپ کا غلام بکریاں چرانے والا جو غلام تھا وہ بکریاں لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے پیچھے آیا کرتے تھے بکریوں کو لے کر، تاکہ آپ کے بیٹے کے نشان اس ریگستان سے مٹ جائیں، مشرکین کو آپ کی خبر نہ لگے کہ آپ کہاں پر. یہ ہم نے کل پڑھا تھا. آج کا سبق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ تھے ہجرت کے لیے. سیرت نگار نے اس سبق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا ایک مختصر سا واقعہ اور آپ کی تربیت کا ایک مختصر سا واقعہ نقل کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فداکاری اور قربانی کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو اولاد آدم میں کبھی بھی کسی نبی کے کسی وفادار نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کی. جتنی وفاداری جانثاری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر ان کی فداکاری اور ان کی جانثاری پر شاباشی بھی دی اور تعریف بھی بیان فرمائی. ہجرت کے موقع پر گھر میں جھاڑو لگا کر سب کچھ جو گھر میں تھا سب کچھ آپ ساتھ لے گئے. گھر میں اللہ کے کرم اور خزانہ توکل کے سوا کچھ بھی نہ چھوڑا، مگر بچوں کی تربیت بھی کیا کر کے رکھی ہوئی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے جانے کے بعد جب دادا ابو قحافہ نے بچوں سے کہا، آپ کے دادا نابینا تھے، آپ کے والد صاحب نابینا تھے. ایک موقع پر آپ کے والد صاحب نابینا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی تھی، نازیبا الفاظ کہے تھے، اور اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اپنے والد کو تھپڑ مارا تھا. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑی، خبر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ ابوبکر اپنے نابینا باپ کو تھپڑ مارا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کان سیف منی قریب لو ضربت عنقہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو خالی تھپڑ مارا، اگر میرے پاس تلوار ہوتی جو اس سے نازب الفاظ آپ کے خلاف استعمال کیے میں اس کی گردن اڑا. یہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مقام اور درجہ. بہرحال ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے والد صاحب نے بچوں سے پوچھا، دادا نے بچوں سے پوچھا، پوتیوں سے پوچھا کہ ابوبکر چلے گئے، تو بچوں نے کہا کہ ہاں جی وہ چلے گئے، کہ گھر میں کچھ چھوڑا نہیں. تو بچوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً جواب دیا، جی ابا جان نے بہت کچھ سامان ہمارے لیے چھوڑا ہے، بہت ساری اشرفیاں ہمارے لیے چھوڑی ہیں، کیونکہ آپ کے والد صاحب نابینا تھے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی اور کچھ ٹوٹے ہوئے برتن کپڑے میں ڈال کر اپنے دادا کے پاس لے گئی، اور جب اپنے ان کے دادا نے اس برتن پر ہاتھ پھیر لیا، کیونکہ کپڑے اس کا جو ٹوٹے ہوئے برتن تھے اس پر کپڑا تھا، تو ہاتھ پھیر لیا، تو ان کو خبر ہوئی کہ اس کے اندر شاید کچھ اشرفیاں دینار درہم رکھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ ابوبکر نے اپنے گھر میں پیچھے کچھ سامان چھوڑ کے رکھا ہوا تھا. یہ تربیت تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بچوں کی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے راستے میں، حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ رات کو گھر سے نکلے تھے. جمعہ ہفتہ اور اتوار 3 دن تک آپ غار سور میں رہے، اور پیر کے دن یعنی پہلی ربیع الاول 14 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے نکلے اور مدینہ کی طرف کوچ کر گئے. 8ویں دن پیر کو مدینہ منورہ پہنچ گئے. مشہور روایت کے مطابق، طے شدہ نظام کے مطابق ان دونوں
اونٹنیاں، جو 2 اونٹنیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہوئی تھی، تازہ اونٹنیاں عبداللہ ابن اریقط کے پاس تھی. تیسرے دن وہ 2 اونٹنیوں کو اس غار کے سامنے لے آیا، اپنے لیے ایک اونٹ لے کر غار سور کے پاس پہنچ گیا. ایک اونٹنی پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دوسرے اونٹ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا غلام، جو بکریاں چرانے والا غلام تھا، آزاد غلام، وہ سوار ہوئے. راستہ چھوڑ کر عبداللہ ابن اریقط دوسرے راستے سے، جو راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا، اس راستے پر نہیں گئے اور دوسرے راستے کی طرف موڑ لیا جو رہبری کر رہا تھا ابن اریقط. اس نے سمندری راستہ اختیار کر لیا، سمندری کے کنارے کنارے، تو یہ چلنے لگے. لیکن وہ کافی آگے چل رہا تھا. کون؟ ابن اریقط بہت دور آگے چل رہا تھا. اس کے پیچھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے. اگر کبھی کوئی آ کر پوچھتا بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون چل رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں صحابہ کرام کے اقوال پر، جواب دیکھیں کیا دیا. تو ابوبکر فرماتے تھے یہ آگے جو چل رہے ہیں یہ راستہ دکھانے والے چل رہے ہیں، رہبر راستہ دکھانے والے چل رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ اگر جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے اور اگر یہ بھی بولتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تو ممکن تھا کہ وہ مشرکین مکہ کو خبر پہنچا دیتا، اس کی وجہ سے کوئی وہ نقصان کر لیتے یا راستہ روک دیتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بھی بولتے تھے وہ بولتے تھے کہ جو آگے چل رہے یہ راستہ دکھانے والے چل رہے ہیں. سمجھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ راستے کی رہبری کرنے والا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مطلب تھا اس کا کہ یہ وہی چل رہے ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی راہ دکھائی، جنہوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر ہدایت کی طرف لے آئے، جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جہالت کی زندگی سے نکال کر اللہ کے راستے پر لگایا. یہ وہی راستہ دکھانے والے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا یہ مطلب تھا اور یہ مقصد تھا. اس طرح یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو گیا. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل کا سبق جو ہوگا رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی یاد اور آسمانی تسلی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.